السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے بے پناہ پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے آج ہم پھر لے کر آئے ہیں اس قطب الاقطاب کا ذکر جسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وفات سے پہلے اپنے سارے علوم باطنی کا خزانہ ان کے سپرد کر دیا تھا، جو ان کے خلیفہ خاص اور سچے سجادہ نشین ہیں، جن کے نور کا فیض آج ساری دنیا میں ہے۔ وہ دلی میں ہوتے ہوئے اپنی ساری دنیا میں فیض پہنچا رہے ہیں، جنہیں دنیا جانتی ہے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، جنہیں دلی کی ولایت ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سونپی تھی۔ مگر دلی میں اس سے پہلے جو علماء کرام تھے، ان کے دل میں ان کے خلاف حسد اور رقابت بہت زیادہ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ ساری خلقت دلی کی آپ کے پاس جمع ہوتی تھی۔ وہاں کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش بھی ہمارے بختیار کاکی کا متقد اور مرید تھا۔ سلطان شمس الدین التمش بھی ایک دیندار اور پرہیزگار مسلم بادشاہ گزرا ہے، جس کی نسل سے ایک نامور خاتون حکمراں رضیہ سلطان گزری۔ وہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ تو ایک دن سلطان شمس الدین التمش نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ سے کہا کہ تم اس جگہ ایک حوض کی تعمیر کرو۔ سلطان شمس الدین التمش ایک حوض کی تعمیر کے سلسلے میں بہت دنوں سے غور کر رہا تھا کہ اس سے بہت ساری پانی کی کمی پوری ہوگی، وہاں کی رعایا کو بہت آرام ملے گا۔ اس نے یہ خواب تو دیکھا، مگر اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ جگہ کی نشاندہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی، مگر یہاں قطب الاقطاب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو علم تھا اس بات کا۔ اس نے بادشاہ وقت سے کہا تم پریشان نہ ہو کہ وہ کون سی جگہ ہے، وہ مقررہ جگہ، مخصوص جگہ میں خود جا رہا ہوں، تم وہیں پہنچ جانا۔ بادشاہ کی یہ فکر دور ہوئی اور وہ اس جگہ پہنچا جہاں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے موجود تھے، اور حضرت قطب صاحب نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نے حضرت قطب صاحب کی دست بوسی کی۔ سلطان نے جس جگہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما خواب میں دیکھا تھا، وہاں گھوڑے کے سم کے نشان موجود تھے، پانی جاری تھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے اسی جگہ حوض تعمیر کرا دیا، اور عین اس مقام پر جہاں گھوڑے کے سم کے نشانات دیکھے تھے ایک برج تعمیر کرایا۔
حضرت قطب الدین اولیاء بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ حوض جسے سلطان شمس الدین التمش نے تعمیر کرایا اس کا نام حوض شمسی ہے۔ تو اس حوض شمسی کا کنارہ اور عیدگاہ کوہنا کی پشت، یہ دونوں مقامات اجابت دعا کے ہیں۔ یہاں جو دعا کی جاتی ہے فضل خداوندی سے قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ رات شب بیداری اور عبادت خداوندی میں بسر کی جائے۔ خیال رہے کہ سلسلہ چشتیہ میں محفل سماع مباح ہے۔ وہ لوگ اسے جائز سمجھتے ہیں اور اس میں قوالی کی محفل ہوتی ہے جس میں فحش کلامات نہیں بلکہ معرفت اور صوفیانہ کلامات گائے جاتے ہیں، اور ان بزرگان دین پر ایک وجد طاری ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے روح کی غذا ہے یہ۔ مگر کچھ دلی کے علماء کرام نے اسے ہی بنیاد بنا کر ان کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی کہ یہ لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں اور ان کے خانقاہ میں گانا بجانا ہوتا ہے۔ اس کے خلاف میں اس نے بادشاہ وقت کو بھی بھڑکانے کی بہت کوشش کی۔ حضرت قطب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے علوم ظاہری کے استاد حضرت قاضی حمید اللہ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو قاضی حمید اللہ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ جب دلی تشریف لے آ رہے تھے، راستے میں ققنس پرندہ کا گانا سنا۔ کہتے ہیں اس پرندہ کی چونچ میں 1200 سوراخ ہوتے ہیں۔ جس وقت اس پرندہ پر مستی کا عالم طاری ہوتا ہے، اس پرندہ کی چونچ کے سوراخوں سے قسم قسم کی آوازیں نکلتی ہیں جو سننے والے کے روح کو سرور بخشتی ہے۔ حضرت قاضی صاحب اس پرندہ کا گانا سن کر مست و بے خود ہو گئے، وجد طاری ہو گیا۔ بہت دیر تک یہی حالت طاری رہی۔ افاقہ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا، حمید الدین، یہ سماع جو تم نے آج سنا بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ نے سنا ہے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں تو سماع کا عاشق ہوں، اگر قوال میسر آ جائیں تو سماع سنوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، جب سے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سماع ترک کیا ہے، اس وقت سے یہ حالت ہے کہ اگر کوئی شخص سماع سنتا ہے اس کو دار پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے قوالوں کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا ہے۔ اب قوال کسی محفل سماع میں نہیں جاتے۔ لیکن اس کے بعد حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف، حضرت خواجہ مودود، حضرت شیخ حاجی شریف رحمۃ اللہ علیہ خوب سماع سنا کرتے تھے۔ کسی شخص کی مجال نہ تھی کہ ان حضرت کو منع کر سکے۔ اس زمانہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی سماع سنا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت نے بھی آپ کو منع کیا، علماء نے بھی بحث مباحثے کیے، حضرت خواجہ صاحب غالب رہے۔ آج کل سوائے حضرت خواجہ کے کس کی طاقت ہے کہ سماع سن سکے؟
قاضی حمید الدین ناگوری صاحب حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ بازار جا کر غلام خرید لائے اور ہر ایک کو نعت خوانی سکھائی۔ چند روز میں یہ لوگ بہترین قوال بن گئے۔ حضرت قاضی صاحب روزانہ سماع سننے لگے۔ یہ خبر شہر میں پھیل گئی۔ قاضی سعد الدین، قاضی منہاج سراج، قاضی عماد اور بہت سارے لوگ تان بازی شروع کی اور کہنا شروع کیا کہ لو، قاضی حمید الدین نے اپنے پیروں کے طریقہ کے خلاف سماع سننا شروع کر دیا ہے۔ حضرت قاضی صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا، میں چشتی ہوں، میرے پیر چشتی ہیں، مجھے جو کچھ ملا ہے چشتیوں سے ملا ہے۔ میرے لیے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ حجت نہیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد حضرت قاضی صاحب بغداد شریف تشریف لے گئے اور اپنے ایک مرید کامل کے ہاں قیام کیا۔ وہ مرید مالدار آدمی تھا، اس کے پاس 40 حجرے تھے۔ مرید نے سب حجروں کے دروازے کھول دیے، صرف ایک حجرہ مقفل رکھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، یہ حجرہ تم نے کیوں نہیں کھولا؟ مرید نے عرض کیا، حضرت اس حجرہ میں ایک نئے نواز خلیفہ کے خوف سے چھپا رکھا ہے، خلیفہ سماع کا مخالف ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا، میں تو سماع کا دل دادا ہوں، تم کسی بات کا خوف نہ کرو، اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ آدمی حاضر ہو گیا۔ حضرت قاضی صاحب کے حکم سے نئے نوازی شروع کی، محفل سماع گرم ہو گئی۔ قوالوں کی آواز دور دور تک پہنچنے لگی۔ قوالی کی آواز سن کر لوگوں نے قاضی اور مفتی شہر کو خبر کر دی۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام حکم نامہ آیا کہ عدالت میں حاضر ہو کر محفل سماع کے جواز پر بحث کرو۔ اگر ثبوت بہم نہ پہنچا تو دار پر کھنچوا دیے جاؤ گے۔ تو سامعین کرام، آگے کے بیان پھر سنتے ہیں، کیونکہ بیان لمبا ہو رہا ہے اور اس سے بڑا بیان ہم نہیں دے سکتے۔ تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔